اب آپ کہیں گے کہ یہ بات کہاں سے نکل کے سامنے آ رہی ہے؟ کیا تاریخ میں کبھی ایسا دکھائی دیا کہ کسی نے لباس پہننے کی کوشش کی ہو؟ دیکھیے میں مفروضوں پہ بات کر سکتا ہوں لیکن قرآن کبھی مفروضوں پہ بات نہیں کرتا۔ قرآن جب بات کرتا ہے وہ حقیقت پہ بات کرتا ہے۔ اگر قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس مت پہنا، تو ایسا نہیں کہ وہ صرف نصیحت کر کے چپ ہو رہا ہے، اس کی نظروں میں ایسی بات ضرور ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو باطل کا لباس حق کو پہنانے کی کوشش کرے گا۔ ناممکن ہے۔ بہت سی مثالیں ابھی خدمت میں، کوئی ایک دو نہیں ہے، بہت مثالیں۔ قرآن مجید کا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے۔ کیسے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، بالکل ایسے ہی جیسے ان سے پہلے رسول آئے، کوئی نئے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کوئی نئے نبی نہیں ہے، بالکل ایسے ان سے پہلے نبی آئے، جیسے ان سے پہلے رسول آئے۔ تو جیسے ان کے اوپر ایمان ہے ویسے ان کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے جو گفتگو کا جملے کا اسلوب بھی تو الگ ہے۔ جملہ آگے بڑھ کے قد خلت من قبلہ الرسل کے بعد أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد مر جائیں یا محمد قتل کر دیے جائیں تو کیا تم سب کے سب پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ سوال نہیں ہے، قرآن سوال قائم کر کے بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ قرآن حقیقت میں کسی آنے والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو محمد کے جانے کے انتظار میں اپنے پچھلے دین پہ جانے کی کوشش کرے گا۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو ایسے جیسے وہاں قرآن صاف صاف اشارہ کر رہا ہے، کیا محمد اس دنیا چلے جائیں تو کیا تم پچھلے دین پہ چلے جاؤ گے؟ کیا تم چلے جاؤ گے؟ تو جیسے جانے کی کوشش وہاں ہوئی ویسے یہاں بھی ہونی چاہیے کہ کچھ نے کوشش تو کی ہو کہ باطل کا لباس حق کو پہنایا ہو۔ تو کوئی ایسا مرحلہ کہ جہاں کسی نے بتایا ہو، جہاں کسی نے سمجھایا ہو، جہاں کسی نے کوشش کی ہو، کوئی ایک منظر دکھایا جا سکتا ہے کہ جہاں کسی نے کہا ہو تو آئیے میں دکھاؤں آپ کو منظر۔ مدینہ منورہ، حضور کی مسجد، ازدحام، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اتنا مسجد میں ازدحام نبی کے بعد کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ بس لوگ انتظار میں ہیں کوئی آنے والا آئے اور خطبہ دے، کوئی آنے والا آئے اور خطبہ دے۔ باہر آہستہ آہستہ مجمع نے جگہ دینی شروع کی اور ایک شخص پھٹی ہوئی ابا کے ساتھ میں بہت خرامہ بڑے وقار اور احترام کے ساتھ میں منبر کے اوپر تشریف لایا اور ممبر میں بیٹھنے کے بعد کہا الحمدللہ قد رجع الحق علی مکانہ، اس اللہ کی تعریف کہ آج حق اپنی جگہ آ گیا۔ الحمدللہ قد رجع الحق علی مکانہ، اس اللہ کی حمد کہ جہاں حق اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا صاف صاف کہہ رہا ہے حق اب تک اپنی جگہ نہیں تھا۔ تعریف تبھی تو ہو رہی ہے اللہ کی، حمد یوں ہی تو ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ موجود ہے، نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ، جہاں گفتگو کی لقد تقمصها بالتحقیق، کسی نے زبردستی خلافت کی قمیص کو پہننے کی
ایسا نہیں کہ یہ کیفیتیں یوں ہی نکل جائیں گی. آپ دیکھیں گا ہماری زندگی میں اس کا کیا رول ہے, ہماری زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے. تو دیکھیے حق اور باطل صحیح طور پہ اس کے صحیح معنی کو سمجھتے نہیں. حق کا مطلب کیا ہے, باطل کا مطلب کیا ہے. بہت آسان الفاظ میں کہوں میں, حق کا مطلب ہے رائٹ اور باطل کا مطلب ہے رانگ. ایک حق رائٹ ہے, ایک رانگ ہے, ایک درست ہے, ایک غلط ہے, ایک صحیح ہے, ایک غلط ہے. یہ ہے مسئلہ. درست کو, جو صحیح ہے, جو اچھا ہے, اس کو کبھی غلط مت بناؤ. کبھی غلط کا لباس اس حق کے اوپر, اس رائٹ کے اوپر نہ پہناؤ. حق کو حق رہنے دو. حق جب تک حق رہے گا, رائٹ جب تک رائٹ رہے گا, تب تک رائٹ ہے. کیا کسی نے کوشش کی؟ میں نے ایک اشارہ کیا. دیکھیے دین کے سلسلے میں شبہ پیش کرنے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان حق کے اوپر باطل کی چادر ڈالے. دیکھ کتنے کام ہو رہے ہیں. حق تو اپنے حق ہے, حق تو حق ہی ہے, جسامت تو حق کی ہے, جسم تو حق کا ہے. مسئلہ اس کے اوپر چادر ڈالنے کا ہے, لباس پہنانے کا ہے. کون آ رہا ہے, اور یہ کام ہم کا نہیں ہے. مثلاً خدمت میں عرض کروں کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں موجود ہیں. حالات بگاڑے گئے, کیا کیا جائے, کہ کوئی نہیں ہے جو سنبھال سکے. کہاں ہمارے پاس افراد ہیں ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. بصرے کا گورنر تھا, اسپیشل چارج دیا گیا کوفے کا, چلو دیکھو. وہ چلاک انسان جہاں مکر و فریب اس کی سرشت پہ موجود تھا, گویا مکر ہی مکر. تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے جاسوس بھیجے معلوم کرنے کے لیے کوفے کے حالات کیا ہیں. کوفے کے حالات معلوم کرائے گئے. اور اس کے بعد جب چلا ہے تو ایک جگہ رکا, اور رکنے کے بعد اپنے جاسوسوں سے یہ کہلوایا کہ جا کے کہو کہ حسین آ گئے. حسین آ گئے. اور اس نے کیا کیا, اور اس نے رک کے ایک مرتبہ لباس بدلا. وہ لباس جو ہاشمیوں کا لباس ہے, وہ لباس جو مولا حسین کا لباس ہے, اس لباس کو پہنا. اور پہننے کے بعد ایک مرتبہ چلا. لیکن یہ اس کی تدبیر تھی, یہ اس کا مکر تھا, یہ اس کی حرکت تھی. وہ کیا کام کرنا, پہلی کام تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حالات کون کون ایسے جو آگے آگے ہیں تاکہ ان کے اوپر قابو پایا جا سکے. جو آگے آگے ہوں گے نظروں میں آ جائیں گے, معلوم ہو جائے گا. دوسری بات, شبہ پڑھنے والے لوگ جو شبہ کے ذریعے سے قابو میں آ سکتے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. تیسرا یہ کہ کسی بھی انسان کے اوپر نفسیاتی طور پہ اوپر یہ اثر پڑ جائے گا کہ سامنے والا کس حد تک جا سکتا ہے. اعتبار ختم ہو جائے گا. لباس بدلا اور باقاعدگی کے ساتھ اب جو داخل ہوا تو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ کہاں کا ہے, لگ کہاں رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ نعرہ کہاں کا ہے, لگ کہاں رہا ہے. لگانے والے ہر نعرے کو ہر جگہ نہیں لگا سکتے. نعرہ لگانے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے نعرے کی جگہ ہے. پہلے دیکھ لیں آپ نعرے کا مقام ہے کہ نہیں ہے, نعرے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ
نہیں، ابن زیاد. توجہ فرمائیے گا، یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی، باطل کا لباس حق کو پہننے والا ابن واحد نہیں، ابن زیاد ہوتا ہے. دیکھ کے آیا، پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے آخر میں ایک مرتبہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھی. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کون ہے. ہمیں تو ان کیفیتوں کا اندازہ بہت پہلے سے ہے. یہ اور بات کے شبہ ڈالنے کے لیے کام ہو گیا، لباس کا استعمال کر لیا گیا. ورنہ اگر آپ دیکھیں اور سمجھ کے ساتھ میں قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، لفظ تلبیس. میں نے کہا تھا نا کہ تلبیس درست نہیں ہے. تلبیس لباس پہنانا، کسی اور کا لباس کسی اور کو، جس کا لباس نہ ہو اس کو پہنا دینا، یہ تلبیس کہلاتا ہے. ابتدائے ایام جب دنیا کے اندر انسان کا وجود نہیں تھا، تو اس وقت کوئی تھا کہ جس کو اس کے نام سے ہٹا کے کسی اور نام سے ملقب کیا گیا. جب اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے تصفیہ کر لوں، نوک پلک سنوار لوں، درست کر لوں، اور میں اس میں اپنی روح پھونکوں، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. کیا ہوا؟ اللہ نے انفاق روح کیا، روح پھونکی گئی، تمام ملائکہ نے سجدہ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا. اب قرآن نے کہا اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نام کی کوئی ذات اس کائنات میں موجود نہیں ہے. ابلیس نام کی کوئی ذات اس کائنات میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن قرآن نے کہا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس کون ہے؟ تفاسیر میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا عزازیل. عزازیل، عزازیل ہے، عزازیل نام ہے، عزازیل یہ ہے. اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے نام دیا ابلیس کا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے قرآن نے جب وضاحت کی تو کہا کان من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کا لباس پہن رکھا تھا، اور وہاں پہنچا جہاں تک کسی کے پہنچنے کا امکان نہیں تھا. ایک اکیلا ہے جو اپنے سجدوں کی بنیاد پہ وہاں تک پہنچا ہے. گویا دھوکہ دیتے دیتے اتنوں کو دھوکہ دیا. اللہ جانتا ہے کہ کون ہے، لیکن اللہ ابلیس کو نام ابلیس دے کر، عزازیل کو ابلیس کا نام دے کے یہی سے متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ کم سے کم آدم کی اولاد کو اس تلبیس سے محفوظ رہنا چاہیے. جب تک شیطان سامنے رہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ لباس کے ذریعے کیسا دھوکہ دیا جاتا ہے. اب کوئی بہک جائے، کم سے کم اب بات آ گئی تو خدمت مرض کر دوں. جب میں نے کچھ متعدد تفاسیر دیکھی تو اس تفاسیر میں شیطان کا نام عزازیل نہیں، ایک نام اور بھی مجھے ملا. وہ نام سنیے، نام تھا حارث. تفاسیر میں مجھے ملا کہ اس کا نام تھا حارث. میں دیکھ کے چونکا، اور چونک کے میں نے کہا عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. پہلے خلیفہ کا دشمن بھی حارث ہے،
اور آخری خلیفہ کا دشمن بہاری سے، اس کو بھی تو دربار سے نکال کے لعنتی بنایا گیا. تو جو آخری خلیفہ کا دشمن اس کو بھی نکال کے لعنتی بنایا جانا چاہیے، اس کے اوپر بھی لعنت ہونی چاہیے. تو کم سے کم یہ مرحلہ تو ابلیس اور تلبیس، لام بے سین دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. جہاں لباس کا استعمال ہوتا ہو، جہاں باقاعدہ لباس کو استعمال کر کے اپنا نتیجے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہو، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے خبردار آپ باطل کو اس منزل پر ہی رکھیے، اس کا لباس آپ کو پہنا دیں. بالکل نہیں، حق کو حق رکھیے، باطل کو باطل رکھیے. جہاں حق ہو اس کو حق کی حیثیت سے پہچانائیے، جہاں باطل ہو باطل کو باطل کے اعتبار سے. آپ یہ نہ کر کے باطل کا لباس آپ حق کو پہنائیں. آپ حق کو باطل کا لباس بالکل نہ پہنائیں، قطعاً نہیں، اجازت نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے کہ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے. اب میں جملہ کہوں نتیجتاً تاریخ اسلام میں جہاں جہاں بھی گمراہی پھیلی ہے اس کی بنیاد بس اور بس تلبیس ہے. اب دیکھیے میں توجہ کیجیے گا، کسی کو زبردستی منبر پہ بٹھا کے کہا گیا کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں. وہ کہہ رہا عقیلونی عقیلونی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو. وعلی فیکم، حالانکہ تمہارا میاں علی بھی موجود ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تلبیس ہو رہی ہے. جسے بنایا جا رہا ہے اس کا جملہ موجود ہے ہسٹری کے اندر، عقیلونی عقیلونی، مجھے چھوڑ دو ترک کر دو. جو تم کرنا چاہتے ہو میں اس جگہ ہوں نہیں، میری حیثیت وہ نہیں ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. لیکن نہیں، زبردستی بٹھایا گیا. تو آپ کہیں لباس تو کہیں اور ہی پہنایا گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ حق کو حق کا لباس یقیناً پہنایا جاتا ہے، حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا چاہیے. اور اگر دیکھنا چاہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں لباس اور چادر پہنانے والے کوئی اور نہیں ہے، خود حضور اکرم ہے. اس لیے کہ جب حکم دیا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ تو علی بن کے سونے کا حکم نہیں تھا، تلبیس کے ساتھ سونے کا حکم تھا. مگر یہاں پر حق کو باطل کا لباس نہیں، حق کو حق کا لباس پہنانا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حق نے حق کا لباس پہنا تو رات بھر لوگ، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو غیر ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو پکے سے باہر کا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جن کے درمیان بچپن نہ گزرا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جوانی نہ دیکھی ہو. اور یہی سے اس اعتراض کو بھی سامنے آ جائے جو کہتے ہیں علی کا قد کچھ اور تھا، رسول کا قد کچھ اور. ارے تاریخ کے جھوٹے مورخ، اگر قد میں فرق ہوتا تو جب رسول نے اپنی چادر اڑائی تھی تو اس وقت پتا چلتا کہ کوئی اور سو رہا ہے. لیکن رات بھر لوگوں کو احساس ہی یہی رہا کہ رسول ہی بستر پہ سو رہے ہیں. میں کہوں گا دنیا سمجھے یہ مسئلہ صرف حق ہی کا نہیں ہے، نور واحد کی اکیلی حیثیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ رسالت کی شکل میں ہو تب بھی وہی ہے، امامت کی شکل میں ہو تب بھی وہی ہے. بٹھایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا چھوڑ دو مجھے ہٹاؤ، میں اس لائق نہیں ہوں. علی تمہارے درمیان موجود ہے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جملے موجود ہیں، ایسے نہیں کہ جملے موجود نہ ہو. اور دوسری طرف 25 سال کے بعد
بڑے معاملات سامنے آتے ہیں، کتابی باتیں کتاب کی حد تک ہوتی ہیں، تو چیزیں سامنے نہیں آتی جب تک کہ عملی شکل میں وہ باتیں سامنے نہ ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ مرتبہ حضور سرور کائنات کے بعد تو ان کا بلند ہے، اللہم صلی اللہ، اور ان کے بعد ان کا، اور ان کے بعد ان کا، اور پھر علی کا۔ میں نے کہا یہ ان کا جو ہوا ہے یہ کب ہوا؟ سن 11 ہجری میں مرتبے تھے، یہ سن 35 کے بعد ہی مرتبے بنے۔ یہ مرتبے جو آپ نے معین فرمائے ہیں یہ سن 11 میں تھے کہ سن 35 کے بعد ہوئے؟ سامنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنی فہرست کو ٹھیک کرنے کے لیے مرتبے بنائے کہ ہماری فہرست ٹھیک ہو جائے، کوئی اعتراض نہ ہونے پائے، لیکن ہم کیا کریں؟ اس تلبیس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جن کو بٹھایا جا رہا ہے اس زبردستی بٹھایا جا رہا ہے، چاہے 4 نے بٹھایا ہو چاہے 40 نے بٹھایا ہو، سب نہیں ہے، پورا مدینہ نہیں ہے، پورا مدینہ بٹھانے والا نہیں ہے۔ دوسری منزل پہ مسئلہ سلیکشن کا ہو گیا، اسپیشلی سلیکٹ کر لیا گیا، آپ ذمہ دار ہیں۔ تیسری منزل کے اوپر 6 لوگوں کی شورا ترتیب دے دی گئی اور 6 لوگ ہیں پورے مدینے کے اندر۔ 3 اسٹیپ ہیں اور تینوں جگہ معاملہ الگ الگ ہے۔ لیکن جب 25 سال کے بعد سن 36 ہجری کے اندر معاملہ مولائے متقیان تک پہنچا، اب دیکھیے گا اس کی حقیقت کو حق کیسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ قد رجع الحق علی مکانہ، اس لفظ کی حیثیت کو دیکھیے گا کہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے چوٹیاں ٹانگ رہے ہیں، پورا مدینہ سمٹ کے آیا ہے، وہ سمٹ کے آگے کہا کہ یا علی اٹھیے اور آپ بیعت کو قبول کیجئے، خلافت قبول کیجئے، اٹھیے۔ جوتے ٹاکتے ٹاکتے سر اٹھا کے دیکھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ خلافت آپ، اس کی حیثیت کیا ہے تمہاری نظروں میں؟ جن جوتیوں کو ٹاک رہے تھے ان کو اٹھا کے دکھا، اس کی حیثیت تمہاری نظروں میں کیا ہے؟ تو دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ جوتیاں اور ہمارے پاس، ہم تو اپنے پاس رکھیں گے نہیں، ہماری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس رہ ہی نہیں سکتی، ہم تو بہت پہلے پھینک چکے ہوتے، ہماری نظروں تک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ان سے کہلوا لیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تب علی نے سر اٹھا کے کہا کہ اگر تمہاری نظروں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یاد رکھو مجھ علی کی نظروں میں تمہاری خلافت کی حیثیت ان سے بھی بدتر ہے۔ سمجھدار لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا یا علی اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ کے بھائی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے کہ ہم علی کے پاس ہدایت لینے گئے تھے، علی نے منع کر دیا۔ جب یہ جملے کہے تو علی کھڑے ہوئے، اب کہو نا کہ ہدایت کے لیے آئے ہو۔ دیکھیں کہ معیار خلافت ظاہر فکر کے اعتبار سے تبدیل ہو جائے گا۔ اب وہ تھے جو کہہ رہے تھے اقیلونی یقولونی،
ایسے نہیں کہ یوں ہی روایت کے جملے میں 2 جملے صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مولائے متقیان کے قریبی صحابی کا جملہ اور ایک امام احمد ابن حنبل کا جملہ. دونوں جملے قریب المعنی ہیں مگر کچھ الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ. معنی دونوں کے یکساں ہے تقریباً کہ جب چلے تو بڑی شان چلے. وہ تلبیس کرنے والے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا کی تفسیر جو بیان کی گئی وہ بڑی عجیب تھی کہ حضور سرور کائنات کا جو منبر تھا حضور کا جو منبر تھا وہ 3 سیڑھیوں کا اور ایک عرشے والا منبر تھا. 3 سیڑھیاں تھیں اور ایک عرشہ. حضور عرشے میں بیٹھتے تھے. آج کیا عرب میں جائیں گے اب چاہے جتنا بڑا منبر ہو 10 سیڑھیوں کا ہو 14 سیڑھیوں کا ہو جتنا خطیب جب بھی بیٹھتا ہوں عرشے میں جا کے بیٹھتے ہوں سب سے اوپر. مزاج وہی عرشے میں بیٹھنے کا. لیکن جو منبر رسول کی مسجد میں تھا 3 سیڑھیاں تھی ایک عرشہ تو حضور بیٹھتے تھے عرشے کے اوپر. خلافت کا مسئلہ شروع ہوا. خلیفہ اول آئے انہوں نے عرشہ چھوڑ دیا رسول کے احترام میں کہ رسول کی جگہ ہم یہاں نہیں بیٹھے. پہلی سیڑھی بیٹھ گئے. جب وہ اس دنیا میں چلے گئے تو دوسرے خلیفہ آئے انہوں نے ان کے احترام میں 2 سیڑھیاں چھوڑ دی. عرشہ بھی چھوڑا پہلی سیڑھی بھی چھوڑی دوسرے پہ آ گئے. جب تیسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے 2 سیڑھیاں عرشہ چھوڑا وہ تیسری سیڑھی بیٹھ گئے. اب مسجد کے اندر جو منبر ہے اس کی سیڑھی کوئی ہے نہیں. اب کیا ہو تلبیس کرنے والے پریشان دیکھے تو ہوتا کیا ہے. اب دیکھیے ہر جگہ ہر مجلس میں ہر اجلاس میں ہر واعظ میں ہر نصیحت میں ہر آدمی برائے نصیحت نہیں آتا. کچھ دیکھنے بھی آتے کہ ہوتا کیا ہے. جو دیکھنے آتے کیا ہوتا کیا ہے. یہ خطیب کیا پڑھے گا یہ ذاکر کیا کہے گا یا کیا کیا باتیں ہوتی ہیں تو وہ سب دیکھنے کے لیے. تو وہاں پہ کچھ ایسے تھے جو یہ دیکھنے نہیں آئے تھے کہ علی کیا کہیں گے علی کیا کریں گے. وہ چلے آہستہ آہستہ منبر قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد روایت میں جملے ہیں کہ قدم بڑھا کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھے. وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھے. کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. انہوں نے کہا بھائی رسول کی جگہ خالی تھی بھری تو علی سے بھری. سب کو لگتے تھے نبی اور اب صفین میں عباس حیدر ہو گیا. لکڑیوں کا ڈھیر تھا جب تک نہ بیٹھے تھے امام. حیدر کرنار کے آتے ہی منبر ہو گیا. رسول کی جگہ خالی تھی بھری تو علی سے بھری. بھری تو علی سے بھری. اب غور فرمائیے گا. اب یہاں جملے موجود ہیں بڑے عجیب جملے. ایک جملہ ہے مولا علی کے بہت قریبی صحابی صعصع ابن سوحان. تو جملہ سنیے. فوراً کہتے ہیں کہ جب علی منبر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے انہیں خطبہ دیا تو جملہ کہا کہ الحمدللہ قد رجع الحق علی مکانہ کہ آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا. جملے علی نے کہہ دیا اور جب کہہ دیا سب نے سن لیا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آج علی منبر پہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. صعصع ابن سوحان نے کہا کہ خبردار خبردار. جملہ دیکھیں خبردار. اب تک جو آ رہے تھے وہ خلافت سے زینت لیتے تھے. آج جو آیا ہے وہ خلافت کو زینت دے رہا ہے.
اچھے دکھائی دے رہے تھے؟ نہیں، خلافت علی کے ذریعے سے اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ نے قریب المانا بالکل یک مانا تو بیٹھے علی، اب روایت سننے کی کسی جو آئے تھے نا منبر کے قریب بیٹھے تھے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہوگا، کرسی آگے رکھی جائے گی، کھودا جائے گا، منبر پڑھایا جائے گا، کٹایا جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے دیکھا کہ علی بقول خطیب اکبر کے کہ پہلی خلافت کو روندھا، کہاں بیٹھے جہاں، تو کسی نیچے چھپ کے جگہ کہ یا علی اوپر کہاں بیٹھے، وہ جگہ رسول کی جگہ ہے، کہا کسی رسول کی جگہ، تو وہی علی نے ایک بڑا خیز کی نظروں سے دیکھا، کمبخت کیا کہہ رہا ہے رسول کی جگہ، ارے لکڑیوں کے منبر کی بات کر رہا ہے، میرے قدم تو دو شہر رسالت اب مجھے بتائیے کہ جہاں نوعیت یہ ہو وہاں تلبیس کی حیثیت کیا ہو؟ کون ہے جو وہاں پہ آ کے تلبیس کی کوشش کرے؟ لیکن نہیں، کوشش کرنی باقاعدہ شیطان پیچھے لگا رہا، اور کس حد تک لگا ہے اب میں پھر پڑھوں پیچھے جاؤں ایک مرتبہ کہ جب اللہ نے شیطان کو نکالا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، یہ تو رجیم ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، نکال دیا اللہ نے۔ تو جب نکلا تو اس نے ایک مرتبہ بارگاہ خدا بندی میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میری عبادتیں اس کا کچھ عوض، اس کا کچھ بدلہ کچا تھا، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یوم بعث تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اب آ گئی یوم بعث نہیں، ہاں وقت معلوم تک کے لیے تجھے اجازت ہے، وہ تفصیل میں جا کے اوپر وقت معلوم تک کی اجازت ہے، مہلت مل گئی۔ جب چلا تو جملہ کیا کہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تلبیس کی کوشش کیا کرے گا، وہ کہہ کے نکلا میں نکلوں گا بہکاؤں گا سب کو، مگر ہاں اب بہکائے گا کیسے، بہکائے گا کیسے؟ تلبیس کو پہچان کا ایک اہم ذریعہ اسے جملہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لام تاکید ہے، اور پھر اس میں بھی جملہ جو آگے آیا ہے جملہ فعلیہ اس میں بھی تاکید ہے، انہوں نے تاکید بھی ضرور میں بیٹھ جاؤں گا، کہاں؟ تلبیس اگر یہاں سمجھ لی تو معاملہ آسان ہو جائے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ کہاں؟ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیری صراط مستقیم پر۔ کہاں بیٹھا ہے شیطان؟ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ہونے کا یا جانے کا اللہ کی بارگاہ میں دن رات کم سے کم 10 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ گرا کے، ہاتھ باندھ کے دعا مانگتے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اب شیعہ ہاتھ کو کھول کے پڑھتے ہیں، ہمارے برادران ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعائی تو ہے۔ ہم نے کہا پروردگار صراط مستقیم پر باقی رکھ، شیعوں کی دعا ہے۔ اہل سنت برادران ہمارے کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم دکھا، اب دکھا یا باقی رکھ، دکھا یا باقی رکھ وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں نبی نہیں بیٹھے، جہاں شیطان بیٹھا ہے، اور ہر مسلمان دعا کر رہا ہے پروردگار صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، اور وہاں بیٹھا ہے شیطان۔ مجھے بتائیے اگر راستے معلوم ہو جائے کہ یہاں راستے نکلتے ہوئے راستے سانپ بیٹھا ہوا ہے، جاؤں گا میں اس راستے
کنفرم ہے کہ صراط مستقیم بیٹھا. قرآن کہتے کہ اللہ کو منع کر دیتا کہ تو صراط مستقیم بیٹھ نہیں سکتا. پھر اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. پھر کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو بہکاؤں گا تو بیٹھا بھی صراط مستقیم پائے. اب یہاں سے تلبیس کی خاص کیفیت سمجھ میں آتی ہے. توجہ فرمائیے. تلبیس کی خاص عنوان سمجھ میں آتا ہے. تلبیس کیسی ہوگی, کس موضوع سے مرتبط ہوگی, کہاں لباس پہنایا جائے گا. لا الہ الا اللہ شیطان نہیں بہکاتا. محمد رسول اللہ شیطان نہیں بہکاتا. اللہ اکبر شیطان نہیں بہکاتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ شیطان نہیں بہکاتا. اشہد ان محمد رسول اللہ شیطان نہیں بہکاتا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح شیطان بہکاتا ہوا دکھائی نہیں دے گا آپ کو. قرآن لے کے بیٹھیے پڑھیے. شیطان بالکل نہیں بہکائے گا. بہکائے گا وہاں جہاں وہ بیٹھا ہے. اس کا راستہ توحید نہیں ہے. اس نے اپنے راستے کو نبوت اور رسالت سے مختص نہیں کیا. اس نے کہا صراط مستقیم. کسی پوچھنے والے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. جب سوال کرنے والے نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے, مسجد میں علی آ رہے تھے. لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. رسول نے کہا عجیب بات ہے, دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو. توحید پر نہیں بہکائے گا. وہ نبوت اور رسالت پر نہیں بہکائے گا. وہ بہکائے گا تو مولا علی کی ولایت کے اوپر بہکائے گا. وہی وجہ بھی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے. اب میں چنا کے تم آپ کیجیے گا بات کو مکمل کر لوں آج کی حد تک. پھر انشاءاللہ ایک گفتگو اور بھی کرنی ہے. وہ انشاءاللہ اس دن اور کچھ نتیجے عرض کروں گا. اب یہاں تلبیس کیسے تو ولایت کا آ گیا. اب ولایت پہ تلبیس کیسے. نتیجے تو آ رہے ہیں, لوگ کوشش تو کر رہے ہیں. تلبیس کی بات سنیے. تلبیس ہے کیا بھئی, آپ حق کو باطل کا لباس پہنانا. ولایت, اب ولایت کی قسمیں, ولایت کی بہت سی قسمیں. کچھ ولایت واجبہ ہے, کچھ ولایت محرمہ ہے, کچھ ولایت مکروہہ ہے. بہت سی ولایتیں ہیں. آپ کے گھر میں مختلف ولایتیں موجود ہیں. آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کی ولایت ہے, وہ بھی ولایت ہے. آپ کی زوجہ پہ آپ کی ولایت, آپ کی زوجہ آپ کی اہلیہ بغیر آپ کی اجازت کے گھر سے باہر. الرجال قوامون علی النساء. یہ اور بات کہ آج مردوں کو پوچھ کے آنا پڑتا ہے, لیکن ولایت کس کے پاس ہے. یہ تلبیس ہے اور کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اسی کا نام تو ولایت تلبیس ہے. اور کیا ہے کہ جہاں حق کسی اور کا ہو دے دیا جائے کسی اور کے ہاتھ میں. کہ آپ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں جا سکتی, نہیں جا سکتی. اگر شوہر کے گھر میں رہو تو بیوی کا گھر میں رہنا واجب ہے. اب اگر کوئی میدان میں نکل کے آ جائے تو پھر حدود سے باہر نکل گئی, معاملہ بگڑ گیا. نہیں نکل سکتی, قطعاً نہیں نکل سکتی, بالکل نہیں نکل سکتی. توجہ فرمائیے گا. اب یہ ولایت کیسی کہ جہاں ولایت علی کو تلبیس کی منزلوں پہ لایا جائے, کوئی بھی ہو
تلبیس کی منزلیں سمجھ میں آ جائیں، وہاں دین سمجھ میں آتا ہے، وہاں مذہب سمجھ میں آتا ہے، وہاں حیثیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور میں نے خدمت میں کہا جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، ان تمام گمراہیوں کے پس پشت بس تلبیس ہے۔ جو بات کرنا چاہتا ہے میں بات کرنے کو آمادہ ہوں۔ ہر گمراہی کے پیچھے تلبیس ہے، چاہے اپنوں میں ہو اور چاہے غیروں میں ہو۔ تلبیس یا لباس کسی کا کسی کو پہنا دیا گیا۔ آج تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں، آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں، معادات کی بات ہوتی ہے، صحابہ کلہم عدول۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب دنیا چلے گئے، بڑے عالم تھے، چلے گئے، لیکن کیا کے سامنے آیا، سوشل میڈیا کے سامنے، ارے جناب ایسے چلا گیا، وہ چلا گیا، اس طرح چلا گیا، اس طرح چلا گیا۔ اس کی صرف غلطی ایک تھی، اس نے حق کو حق کہا تھا۔ ایسا نہیں کہ سب جگہ حق کہا ہو، کسی ایک مقام کے اوپر اس نے کہا کہ یہ حق حق ہے، تو بالکل صراحتاً اس نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، وہی کہا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صاحب درباری تھے، فلاں صاحب درباری تھے جو کہا، جو کہ آج امت کی ضلالت میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ کیوں رول ہے؟ کہ انہوں نے پڑھے، سب کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے دین دو حصوں میں دیا تھا، ایک حصہ تو میں نے پہنچا دیا اور ایک حصہ میں نے چھپا لیا۔ ایک حصہ میں نے، کسی نے کہا آپ نے چھپا کیوں لیا؟ اگر چھپا لیتا تو یہ لوگ میری قتل مار دیتے، یہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ اس کا متغیہ کیا، کیا آپ نے۔ دوسری بات یہ کہ جس کو رسول نے ظاہر کیا آپ نے اسے چھپایا کیوں؟ اس طرح اتنی بات کہی، تبصرہ اتنا کہ اگر وہ پورا دین ہم تک آ جاتا تو آج معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب دین کو ہم تک پورا نہ پہنچانے کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے آدھے دین کو چھپا لیا۔ اتنی بات انہوں نے کہی ہے، بس گستاخ اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجیے ان کے خاص شاگردوں تک کے بیانات دیکھ لیجیے، حالانکہ سب کچھ نہیں، سب کچھ کچھ ہی پڑھ لیں۔ ہر ایک منزل کے پیچھے جہاں گمراہی دکھائی دیتی ہے ایک تلبیس ہے کہ جہاں لوگوں نے حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سیرت ترین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیتیں، حضور سرور کائنات کی حدیث، حضور کے پاک صحابہ کے جملے ہمیں باقاعدہ قدم بقدم حق کو حق اور باطل کو باطل کی سمجھ دینے کے لیے بہت بڑا تعاون پیش کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات کی اہم حدیث ہے جہاں حضور نے اس منزل کے اوپر صراحتاً متوجہ کرتے ہوئے خاص طور پہ الحق معالی وعلیکم مع الحق، جملہ ہے، وہ جملہ یہ ٹرننگ پوائنٹ، اللہم عدل الحق فما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر بھلی ہوئے۔ تلبیس سے بچنے کا آسان راستہ، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن جب بھی دیکھتا ہے، مومن دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہاں اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آتے۔ حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے گئے تھے۔ دیکھیے آپ یقین مانیں، کربلا جغرافیہ ہے نا، جغرافیہ ایسا ہے کہ پتہ نہ چلتا۔ کم سے کم 40,000 کی فوج ہے، کم سے کم
40,000 لے کے آ رہے ہیں. لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو 1-2 گھنٹے میں معاملہ مل جاتا. چاہ بھی یہی رہے تھے وہ ایسے میدان میں گھیر کے ختم کر دو, کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے پائے. حق کہاں ہے معلوم ہی نہ ہونے پائے. حق کا وجود مٹ جائے, چھپا دیا جائے, آپ کو تلبیس کر دی جائے. لیکن حسین اپنے ساتھ ایسے لے کے آئے تھے کہ ظالم کی تلبیس کی ساری کوششوں کو حسین نے ختم کر دیا. اور کس کو لے کر آئے؟ جو جس محاذ کا جتنا بڑا ذمہ دار تھا. تھوڑا سب جملہ ہے یہ, اگر اس کی وضاحت کرنے پہ آمادہ ہو رہا ہوں تو آپ تعجب کریں گے. جو جس محاذ کا جتنا بڑا ذمہ دار تھا اس کو وہاں حسین علیہ السلام نے رکھا. پیاس, سیرت رسول یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے اہل بیت کو آگے رکھا, اصحاب کو پیچھے رکھا. حسین نے سیرت بدل دی. بڑا آسان تھا کہنا لوگوں کو, لیکن حسین نے سیرت رسول بدل دی. اب کیوں لڑ ہوتی حسین چلو سیرت بدل رہے تھے. رسول ہمیشہ اہل بیت کو آگے رکھتے تھے, اصحاب کو پیچھے. حسین نے اصحاب کو آگے رکھ دیا, اہل بیت کو پیچھے. جب رسول لڑواتے تھے سب سیراب ہوتے تھے. حسین جب لڑوا رہے ہیں یہاں سیراب نہیں ہے, یہاں بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. حسین کا یہ جملہ ہے, گویا حسین فرما رہے ہیں اگر میں کسی کو پانی نہیں پلا سکتا تو پیاسا کیوں رکھوں, اگر میں کسی کو کھانا نہیں دے سکتا تو میں بھوکا کیوں رکھوں. اب اس اصول کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ حسین کو کس پہ کتنا بھروسہ ہے. جس پہ حسین کو جتنا بھروسہ ہے اس کو اتنا بات نہیں رکھا. اپنا کام کرتے ہیں, سب سے بات میں لیے سر کو رکھا. 6 مہینے کا مجاہد, بھروسہ ہے حسین کو. کیسے کیسے ایسے ہیں کہ قدم بقدم حسین کو بغیر حسین کے مانگے ہوئے مشورہ دیتے ہیں. باقاعدہ جب درجہ فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے تو آگے بڑھ کے جناب سہیل نے کہا کہ جملہ کہا ہے مولا 1000 ہیں, آپ اجازت دیجیے. دیکھیے ابھی اگر کوئی ایک بھی زندہ بچے ابھی دیکھیے, بس آپ اجازت دیجیے. آپ ہمت تو ہوئی کہنے کی, ہمت ہوئی نہ ہوئی کہنے کی. سہیل نے ہمت کی نہ کی. شب عاشور مولا کے پیچھے اگر خندق کھل جائے, بس بھی ایسا ہو جائے تو یہ پیچھے سے محفوظ رہ جائیں گے. ہاں بہتر ہے. ہمت تو کسی نے کی, لیکن ایک وہ ہے جو سب سے عظیم شان, جو ہر کیفیت میں ان سب سے افضل و برتر ہے. مگر مجھے بتائیے کب اس نے سر اٹھا کر حسین کو مشورتاً دیکھا ہو کہ مولا مجھ سے پوچھ لے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک جگہ بتائیے, مجھے بتائیے کب یہ ایک جگہ دکھائیے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو 32 برس کا تھا. کتنا بھروسہ ہے, کتنا بھروسہ ہے. دیکھیے میں کہوں عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ, مکے سے نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے آ کے مشورہ دیا تھا, مولا آپ جانا چاہتے ہیں جائیے, مگر اپنے ساتھ میں خواتین کو لے کیوں جا رہے ہیں؟ جواب دیا شاء اللہ ان یرانی قتیلا و شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ مجھے چاہتا اپنے راہ میں قتیل دیکھے, مخلوق دیکھے, اور اللہ چاہتا ان کو اپنے راہ میں اسیر دیکھے. اور پھر اوپر سے آواز میں آ گیا
مشورہ دیا، لیکن ایک ہے جو ابوالفضل عباس، کبھی مشورے کا سوال ہی تو نہیں، جن کی نظریں بس حسین کے چہرے پر اس طرح سے ہیں، حسین کی ابرو کا اشارہ ہو اور وہ کام انجام ہو۔ مجھے نہیں ملتا، میں نے بڑا تلاش کیا کہ حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو، نہیں، کبھی کوشش کی ہو، نہیں، مسلسل، بلکہ نوعیت یہ ہے کہ حسین کو بھروسہ بھی سب سے زیادہ پاس ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، خدمت میں کیا عرض کروں، تاریخوں نے لکھا ہے کہ پورے عرب کے اندر کنواں کھودنے کا فن صرف مولا متقیان کو آتا تھا، علی کے علاوہ کنواں کھودنے کا فن کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور علی نے خاص طور پہ یہ فن مولا عباس کو سکھایا تھا۔ کیوں سکھایا تھا وہ مجھے پتا، لیکن کربلا میں نے جب حسین علیہ السلام کی مزاحمتی کیفیتوں کو دیکھا تو وہاں سمجھ میں آیا 32 سال تک جو انتظار کربلا کا عباس کو تھا کسی کو نہیں پتا، کیا کیا تمنائیں تھی، کیا کیا خواہشات تھی، اس فن کا استعمال حسین نے کربلا میں عباس سے کیا۔ عباس کنویں کھودو، کربلا میں کنویں تلوار سے کھودنا، روایت نے تقریباً 47 کنویں کھودے ہیں عباس نے، بھوکے کا کھودنا، پیاسے کا کھودنا، عباس کی پوری طاقت اور قوت کو صرف کر دیا کنویں کے اوپر۔ اور ایک مرحلے تک ایسا نہیں کہ عباس کے چہرے پر ایک مرتبہ شکوہ کہ مولا جو میری قوت کو آپ یہاں صرف کرا رہے ہیں، برائے کرم ہمیں تلوار کی ایک اجازت دے دی، بالکل نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ بار بار چاہتے ہیں کہ مولا بس کرنے کی اجازت، اور حسین کی زبان اقدس پہ ایک ہی جملہ ہے، عباس کیسی اجازت تو میرے لشکر کا نمدار ہے۔ روایت کہتی جب تک علی اکبر بھی رہے نا اس وقت تک اس زبان پہ جملہ نہیں آیا۔ دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ جناب علی اکبر سب سے پہلے شہید ہیں، کوئی تقدم یا بنیا امام حسین نے فرمایا تھا، اور ایک یہ کہ نہیں جناب علی اصغر کے پیش خدمت جناب علی اکبر بس مولا ابوالفضل عباس کے بعد میں شہید ہونے والے۔ لیکن روایت کہتی ہے جب آخری منزل آئی تو کہ فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے۔ جملے کی یاس احساس کو ملاحظہ فرما رہے کہ نہیں، تب بھی اجازت نہیں ملی، واپس آئے خیمے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ میرا دل کہتا شاید نجف کا رخ کر کے کہے بابا کیسے کہوں۔ اسی ہنگام میں ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 4 برس کی بچی سکینہ آئی اور آ کے کہتی ہے چچا تمام بچے سمٹ کے میرے پاس آئے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے اگر تم اپنے چچا سے کہو گی تو پانی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ چچا کیا ممکن ہے کہ آپ پانی کا انتظام فرما دیں؟ روایت کہتی کہ ہاں بیٹی آؤ، اگر تم اپنے بابا سے اجازت دینا گود میں لے کے سکینہ کو چلے۔ جیسے ہی حسین کے خیمے میں پہنچے تو حسین نے دیکھ کے سمجھ لیا اور سمجھتے کہا بڑا اچھا بہانہ ہے، اب جاؤ خدا میں مرتبہ علمدار لے کے چلے، بیٹا سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ، سوکھا ہوا مشکیزہ آیا، حسین کے علمدار نے اس مشکیزے کو علم میں باندھا اور باندھنے میں چلنا چاہتے تھے، پتہ حسین نے کہا عباس رکو،
نیچے کیا علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ حسین نے انگلی سے کاٹا کچھ لکھا زینب نے دیکھ لیا جیسے ہی ایک مرتبہ عباس بڑھے زینب نے آگے بھیا سے کہا بھیا کیا کاٹا کیا لکھا لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب میں نے لکھ دیا عباس ہم آ گئے مولا بڑی زحمت فرمائی بڑی زحمت فرمائی عباس کوئی خواہش ہے ہاں مولا خواہش ہے ہاں بتاؤ عباس مولا بھائی اتنی خواہش ہے جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا چاہتا ہوں دنیا سے جا رہا ہوں سب سے آخری میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھوں ہاں عباس دیکھو دیکھو مولا کیسے دیکھوں ایک آنکھ میں تیر دوسری آنکھ میں خون مولا کبھی زحمت میں دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہو مولا اگر ممکن ہو سکے اب آگے دامن سے ایک مرتبہ آنکھوں سے خون صاف کیا عباس نے علی حسین کے چہرے انور کو دیکھا میں ہچکی آیا تھا عباس ٹھہرو ابا ایک حسین کی بھی خواہش ہے عباس زندگی بھر آقا کا سے باہی نکلا روح کو وہ اترے پرواز کر گئی علم اٹھا کے چلے روایت کہتی ہے مرتبہ علم کو آتے ہوئے دیکھا والی سکینہ چلائی چلائی کہ بچوں آؤ آؤ میرا چچا آ گیا پانی آ گیا بچوں نے دیکھا ارے علم ہے مگر علمدار نہیں ہے سر پیٹ لیا واپس آ کے علمدار ہو تم تم ہی قوت ہو میری میرے مددگار ہو تم قوت ہو میری میرے مددگار ہو تم میرے بھائی میرے لشکر کے
تمہیں دے دو اجازت بھیا مجھ کو ہونے لگا احساس قیامت بھیا ہوگی کس طرح سے قیاموں کی حفاظت بھیا وقت کو کس کی ضرورت ہے وہ ایثار ہو تم حیدر و فاطمہ زہرا کی دعا ہو بھائی کل ایمان کے پسر کل وفا او بھائی یہ کیا کم ہے کہ وفا ہو کہ خدا ہو بھائی یہ کیا کم ہے کہ وفا ہو کہ خدا ہو بھائی جس پہ نازا ہے وفا ایسے وفادار ہو تم ہر گھڑی تم نے دیا مجھ کو سہارا بھیا میں نے گر خواب میں بھی تم کو پکارا بھیا کیسے کر پاؤں گا فرقت یہ گوارا بھیا میرے ہمدم میرے مونس میرے غم خار ہو تم ہے میرے سامنے اکبر کی جوانی بھیا تشنہ لب اصغر نادا کی کہانی بھیا اور مجھے کھانا کی امت ہے بچانی بھیا میرے غازی میرے مقصد سے خبردار ہو تم ہے میرے پیش نظر آج بھی تابوت حسن ہائے وہ تیروں کی بوچھار وہ رنگین کفن ہم میرے پاس ہے عمر بھی وہ رنگ مہن عزم کی ڈھال میں لپٹی ہوئی تلوار جس قدر خون میں شامل ہے طہارت آپاس عمر بھر تم نے کری
ہے